السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعيم الشاكر كالصائم الصابر رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے دو عمل بتاؤں گا جس کے کرنے سے ہمیں اور آپ کو روزوں کا ثواب مل سکتا ہے اور روزوں کا ثواب ملے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الطاعم الشاکر، کھانا کھانے والا، شکر ادا کرنے والا، الصائم الصابر، اس روزے دار کی طرح ہے جو صبر کرنے والا ہو. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر کھانا کھا کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اس روزے دار کی طرح اجر عطا کرے گا جو صبر کرنے والا ہے. لیکن روزہ تو صبر کا ہی نام ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اسے صبر نہیں ہوتا ہے، بے صبری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں. لیکن ایک انسان اگر صبر کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب ظاہر سی بات ہے زیادہ ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کھانے کے بعد انسان اگر شکر ادا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے روزے کے برابر ثواب ادا کرتا ہے. شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ کھانا کھانے کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سے کسی دعا کو پڑھ لیں. کھانا کھانے کے بعد کی جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سے کسی دعا کو پڑھ لیں. مثلا یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے یہ رزق دیا بغیر میری کسی طاقت اور قوت کے، یعنی اللہ نے اپنی جانب سے مجھے کھلایا ہے. تو اس طریقے کی کسی بھی دعا کو پڑھ کر کے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے. اور یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا، بسم اللہ کہہ کے ہم نے کھانا شروع کیا اور کھانے کے بعد مختصر ایک چھوٹی سی دعا پڑھی، اللہ کا شکر ادا کر لیا، پیٹ ہم نے اپنا بھرا لیکن ثواب ملا ہمیں ایک روزے دار کے برابر. یہ اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ افطار کرانے پر روزے کے برابر ثواب ملتا ہے. روزہ افطار کرانے پر روزہ کے برابر ثواب ملتا ہے یا روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے. جیسا کہ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا. ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح روایت ہے. جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے روزے دار کے برابر ثواب ملے گا یا روزے دار کی طرح ثواب ملے گا اور روزے دار کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا یا کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی نے اگر کسی مسلمان بھائی کو جو روزہ دار تھا اسے افطار کرا دیا، روزہ کھلوا دیا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے اسے روزے کے برابر ثواب دے گا یا روزے دار کے برابر ثواب دے گا. اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو شک یا شبہ والی بات ہو سکتی تھی کہ میں اگر کسی کے یہاں افطار کروں گا یا مجھے کوئی کھانا کھلا کر کے یا افطار کرائے گا تو میرا ثواب کچھ کم ہو سکتا ہے، میری نیکیوں میں سے کچھ کم ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے اس ڈاؤٹ کو اور اس شک کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ روزے دار کے ثواب میں سے، اجر میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی.
یا اس میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوگی. یعنی آپ نے اگر کسی کو افطار کرایا تو یہ نہ سوچے کہ میں کسی کے یہاں افطار کر رہا ہوں تو میرا ثواب کھلانے والے کو مل جائے گا اور میرے ثواب میں سے کچھ کمی ہو جائے گی. کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول نے کہا شیئن، کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. یہ نکرہ ہے. اس حدیث میں بظاہر ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے کھانا کھلایا یا افطار کرا دیا، لیکن بظاہر صرف افطار کرانا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس افطار کرانے میں جو ایک ہمدردی کا جذبہ پایا گیا، جو محبت کا جذبہ پایا گیا، جو سخاوت کا جذبہ پایا گیا، اور اسی طریقے سے جو ایک مسلمان بھائی کی کفالت کا جذبہ پایا گیا، ان تمام جذبوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ ثواب عطا کرتا ہے. یعنی بظاہر آپ نے کسی کو چند کھجوریں دے دی، پانی پلا دیا، کچھ کھلا دیا، یا ایسا لگتا ہے کہ میں نے ایسا کر دیا، لیکن اس میں جو چیز ہے نا، ان چیزوں کو بھی ایک انسان کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کن احساسات کے ساتھ، کن جذبات کے ساتھ ایسا کر رہا ہے. مثال کے طور پر آپ نے اگر کسی کو افطار کرایا تو سب سے پہلی چیز آپ نے یہ سمجھا کہ روزہ بڑی عبادت ہے، روزے کی قدر آپ نے کی، اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے روزے دار کی بھی قدر کی، اس کا بھی احترام کیا، اور اس سے محبت جو ہے اور اسی طریقے سے جو ہمدردی کا جذبہ ہے اس کا آپ نے مظاہرہ کیا. تو یہ بہت بڑا آفر ہے ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، اور اللہ کی رحمت ہے کہ ایک انسان ایک دن میں تو ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے نا. ایک آدمی ایک دن میں کتنے روزے رکھ سکتا ہے؟ ایک روزے رکھ سکتا ہے. لیکن ایک دن میں اس عمل کو انجام دے کر ایک انسان 50، 100، 10، 20 جتنے آدمی کو وہ افطار کرائے، یعنی روزے دار کو افطار کرائے، تو 100، 200، 1000 روزے کا بھی ثواب اسے مل سکتا ہے. تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. اسے انسان کو ایسے ہی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. اسی لیے سلف صالحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ، محدثین، تابعین، ان لوگوں کا یہ طرز عمل رہا ہے، طریقہ رہا ہے. بلکہ ان لوگوں نے، ان میں سے عبداللہ بن عمر ایسے ہیں کہ جب تک کوئی مسکین ان کے پاس نہیں آ جاتا تب تک وہ افطار نہیں کرتے تھے. جب تک کوئی مسکین نہیں آ جاتا، مطلب کسی مسکین کا وہ انتظام کرتے تھے کہ میرے ساتھ آئے، میں ان کو افطار کراؤں، اور اس طرح سے وہ عمل کیا کرتے تھے. تو اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے صاحب حیثیت ہو یا صاحب حیثیت نہ بھی ہو، جتنی حیثیت ہو، 2، 4، 5، 10 لوگوں کو کبھی کبھی افطار کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور افطار پارٹی وغیرہ کا انتظام ہونا چاہیے. اس سلسلے میں آج بھی سعودی عرب وغیرہ میں جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑے جذبے کے ساتھ وہ لوگ اس کام کو کیا کرتے ہیں. ابھی مسجد حرم وغیرہ میں کہہ لیجیے 1 لاکھ لوگ کم سے کم افطار کرتے ہوں گے بیک وقت بیٹھ کر کے. مسجد نبوی وغیرہ میں افطار کرتے ہوں گے، اور ہر مسجد میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے، یا جو لوگ بھی وہاں گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتظام کرتے ہیں وہ لوگ افطار کرانے کا، اور بڑے شوق سے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے اس کا کیا ثواب ہے. اس سلسلے میں ایک بات بتانا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ افطار پارٹی جہاں بڑی عبادت ہے، افطار کرانا جہاں ایک بہت بڑی عبادت ہے، وہاں پر ایک مسلمان شخص کو اس عمل کو انجام دینے میں اخلاص کی بڑی ضرورت ہے. کیونکہ عام طور پر یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ لوگ افطار کرانے کے سلسلے میں یا افطار کی جو دعوت کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں مخلص نہیں ہوتے ہیں، یا کہہ لیجیے اس میں ریاکاری یا نام و نمود کا جذبہ ذرا پایا جاتا ہے. اس سلسلے میں ایسا نہیں میں شک کر رہا ہوں، لیکن عام طور پر کیونکہ ان کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ شخص ریا و نمود کی کوشش میں لگا ہوا ہے، ریاکاری کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اپنی سیاست کو چمکانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، سماج میں اپنی ناک کو اونچا دکھانے کے لیے وہ کوشش میں لگا ہوا ہے. اس لیے ان کی افطار پارٹی میں غریب اور مساکین نہیں ہوتے، بلکہ بڑے بڑے نیتا، بلکہ بعض اوقات کفار تک کو وہ دعوت دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں افطار پارٹی کرا رہا ہوں. فوٹو کھنچواتے ہیں، ویڈیو بنواتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں. کہنا یہ ہے کہ آپ کو، ہم کو، سب کو افطار کرانے کے سلسلے میں بہت مخلص ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں حلال کمائی سے افطار پارٹی کرانے کی ضرورت ہے.
حرام کا، سود کا پیسہ، ان تمام چیزوں سے اگر ہم افطار پارٹی کرائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب کی امید تو چھوڑو، الٹا آپ کو گناہ ملے گا، الٹا آپ کو گناہ ملے گا۔ اور ایک بات یہ بھی جان کر کے رکھیں، کتنا بھی بڑا عمل انسان کیوں نہ کر لے، لیکن اس میں اگر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو وہ باعث ثواب نہیں بلکہ وبال جان ہے، باعث عذاب ہے۔ آپ کو میں حدیث نہیں بتانا چاہتا، سب کو معلوم ہے، ایک آدمی میدان جنگ میں جاتا ہے، میدان جنگ میں جاتا ہے اور لڑتا ہے، اور لڑ کر کے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا؟ بہادری دکھانا، اس کا مقصد کیا؟ شجاعت دکھانا، اس کا مقصد کیا؟ لوگ مجھے کہیں کہ میں بہادر ہوں۔ قیامت کے دن اللہ بلائے گا کہ نہیں بلائے گا؟ تو نے ایسا کیا تھا کہ میں شہید ہوا تھا، اللہ کہ نہیں، تو شہید نہیں ہوا تھا، بلکہ تو دکھانا چاہ رہا تھا کہ ایسا ایسا ہے، مجھے بہادر کہا جائے، تجھے دنیا میں بہادر کہا گیا، لیکن آج جہنم میں چلا جا۔ عالم کے سلسلے میں، خرچ کرنے کے سلسلے، یعنی ریاکاری کا جو معاملہ ہے، اسے بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک نوٹ چڑھا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور نوٹ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، خصوصاً دیکھیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو واضح کروں، چاہے انسان جو بھی سوچے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سارے لوگ، خصوصاً ادھر میں نے دیکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد افطار کراتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد افطار کراتے ہیں، یعنی مثلا افطار کا وقت 6:35، 36، 37 میں ہے، تو وہ 7 بجے، 7:15 بجے، یا بعض لوگ عشاء کے وقت بھی کہتے ہیں ہمارے گھر میں افطار کی دعوت ہے، آ جانا۔ تو کون سا افطار ہے؟ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں۔ یہاں میں نے اس چیز کو دیکھا ہے، ہمارے ادھر نارتھ انڈیا میں کہیں اس چیز کا تصور نہیں ہے، سعودی وغیرہ میں کہیں اس چیز کا تصور نہیں ہے۔ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نماز سے پہلے، افطار سے پہلے دسترخوان پہ سب کچھ لگا دیا جاتا ہے، جتنا کھا سکے۔ اصل میں ہمارا مسئلہ کیا ہے نا، ہم یہ سوچتے ہیں افطار کا مطلب اتنا بریانی دے دے، قسم قسم کے کھانے پکوان ہمارے سامنے رکھ دیا جائے، پھر ڈکار لیتے ہوئے ہم نماز کے لیے نکلیں۔ ہماری یہ سوچ بن چکی ہے۔ آپ کھجور، پانی، تھوڑا سا فروٹس، تھوڑا سا کھانا ایسا لا کر کے، کیا 10 منٹ میں نہیں کھایا جا سکتا؟ 10 منٹ میں کھایا جا سکتا ہے، اور ہر جگہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے یہ طریقہ یہاں دیکھا ہے، پتہ نہیں یہاں کے علماء کا کیا فتویٰ ہے، لیکن میں جہاں جہاں بھی رہا ہوں، میں فتویٰ نہیں دیتا ہوں، لیکن میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ جو کھلا رہے ہو، کیا آپ افطار کرا رہے ہو یا کھانا کھلا رہے ہو؟ آپ کو یہ سوچنا ہے، کیونکہ حدیث میں سوال کس کے لیے ہے؟ من فطر صائمن، جس نے افطار کرایا، جس نے کھانا کھلایا نہیں، کھانا کھلایا نہیں، جس نے افطار کرایا، اسے یہ ثواب مل رہا ہے۔ ہاں، مجھے اس چیز سے بھی انکار نہیں ہے کہ اس وقت کھانا کھلانے کا ثواب ہے، جیسا کہ ایک مسلمان کو کھانا کھلانے کا ثواب ملتا ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن کیا آپ افطار کرا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے روزے دار کے برابر ثواب ملے گا؟ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور میں اس چیز کو لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس لیے جو لوگ بھی افطاری کی دعوت کرتے ہیں، ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ نماز سے پہلے، یعنی افطار سے پہلے، کچھ کھجور، پانی اپنے پیسے سے لا کر کے لوگوں میں تقسیم کریں۔ اگر وقت نہیں ہے تو وہ تقسیم کریں، اور مغرب کے بعد پھر کھانا کھلائیں، مغرب کے بعد وہ انتظام ہو کھانا کھلانے کا، ایسی کوشش کیجئے۔ یہ میرا مشورہ ہے، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں حدیث کی روح سے کچھ کمی ہے یا غلطی ہے، یا حدیث کے الفاظ جو ہے نا، حدیث کے الفاظ آپ کے اس عمل کی موافقت نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے افطار جس کے یہاں کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھایا ہے؟ کیا دعا سکھایا ہے؟ جس کے گھر میں آپ افطار کریں، کھانا کھائیں، اس کے گھر میں آپ جب کریں افطاری تو دعوت تو میں اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی ہے، افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ روزے دار لوگ تمہارے گھر میں افطاری کریں، روزے دار لوگ افطاری کریں۔ 7 بجے کون سا روزہ ہے کہ روزے دار آپ کیا افطاری کر رہے ہیں؟ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے دار کسے کہتے ہیں؟ افطار کر لیا روزے دار نہیں رہا، وہ سیدھا
افطار کر لیا, چاہے ایک گھونٹ پانی پی لیا, اور روزے دار نہیں رہا. اس لیے دعا میں ہم کہتے ہیں افطر عندکم الصائمون, روزے دار لوگ تمہارے یہاں افطاری کریں. وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ, اور نیک لوگ تمہارے یہاں کھانا کھائیں. وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ, اور فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجیں, رحمت کی دعائیں کریں, استغفار کی دعائیں کریں. یہ دعا جو سکھائی گئی ہے اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ افطار جو ہم اور آپ کراتے ہیں یہ روزے دار کو کرانے میں ایسا ثواب ہے, اسی لیے ویسی ہی دعا سکھائی بھی گئی ہے. لیکن بہرحال یہ میں وضاحت اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ تاکہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں. کوئی عالم اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو مجھے نہیں معلوم, میں اپنے علم کے مطابق یہ سمجھ رہا ہوں, میری عقل یہ کہتی ہے, میری یہ سمجھ کہتی ہے کہ آپ جو مغرب کے بعد اعلان کراتے ہیں کہ افطار کی دعوت ہے, افطار تو پہلے ہی کر کے لوگ پیٹ بھر کے ڈکار لے رہے ہوتے ہیں نماز میں, وہ کون سی افطاری ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم جو دو عمل بتائے گئے ہیں ان دو عمل پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, کھانے کے بعد شکر ادا کرنے اور روزے دار کو افطار کرانے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما, اور صحیح کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.